سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں مچلا ہے کہ رحمت میں امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت میں امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عربی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عربی کی سمائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، تیبان صحیح افضل مستانی بڑا زاہد، تیبان صحیح افضل
بندے ہیں، ماطلا میں یہ کیا شک تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رضائی ہے، صرف ان کی رضائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر کے سامنے مولانا فخرالدین احمد صاحب مصباحی تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ چھپے رستم ہیں کل چھپ گئے تھے ان کو بھی آج ظاہر کر دیا جائے گا، اور اس کا استقبال نعرہ تکبیر کے ساتھ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صدق الله المولانا العظيم۔ معزز محترم سامعین، آئیے پہلے خلاصہ محبت کے ساتھ خط درود و سلام پیارے آقا مدنی مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں مل جل کر پیش کریں اور بابا کے بلند پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، پہلے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پہلے ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیں اور کل کی طرح اپنا ذہن ویسے ہی بالکل پرسکون اور سنجیدہ جیسے آپ میری گفتگو سن رہے ہیں۔ اگر پہلے سے آپ یہ سوچیں گے کہ آپ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پاؤں گا، اس لیے آپ ایک میری گفتگو جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر مشتمل ہے وہ دل کے کانوں سے سماعت فرمانے، انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کام آئے گی۔ اور دوسرا انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آج کے اس دور میں جو شکوک اور شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں، اگر گفتگو میری آپ کو یاد رہی تو انشاءاللہ نہ صرف آپ بچیں گے بلکہ دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی آپ بچا لیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اور ایک اونٹ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث بڑی طویل ہے، مختصر وقت سے، اس لیے میں اپنی جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک اونٹ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس کانوں کے قریب اپنا منہ لے گیا، اور اونٹ جیسے وہ آواز نکالتا ہے، منہ کرتا ہے، ایسے ہی جیسے بکری مینا کرتی ہے، اور ہر جگہ اپنا الگ الگ ایسی اونٹ کی جو آواز ہوتی ہے، بجلی کی ایک آواز ہوتی ہے، ایسی اونٹ کی آواز صحابہ نے اس کی گنگناہٹ سنی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. پھر اونٹ جو ہے سرکار کے مقدس کانوں سے اور قریب ہوا اور اس نے پھر وہی گنگن کیا. سرکار نے بھی فرمایا آمین. پھر تیسری مرتبہ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوا اور کان میں اس نے اسی کچھ گنگن کا اور ابھی تک انتظار میں تھے کہ اونٹ کا منہ جیسے ہی سرکار کے مقدس کانوں سے ہٹے گا تو سرکار جیسے 2 بار فرمایا ویسے ہی تیسری بار بھی آمین فرمائیں. لیکن اس وقت سرکار رحمت عالم کے چہرے اقدس پر صحابہ نے مرار دیکھا اور سرکار کی چشمہ مبارکہ سے آنکھ جاری ہو گئے. اونٹ کی بھی آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے کہ اس کی آنکھوں سے آنکھ جاری ہو گئے. صحابہ کرام کو سرکار کے کالم میں دیکھا تو ان کے سر جھک گئے. تھوڑی دیر ہوئی اونٹ وہاں پر موجود تھا چلا گیا. نبی پاک سرکار رحمت عالم نے اپنے مقدس سر پاک کو اٹھایا. صحابہ نے ہمت کی. ایک صحابی رسول سرکار کی خدمت کو پوچھتے یا رسول اللہ اونٹ گن کر رہا تھا اور آپ نے آمین فرمایا ہم سمجھ نہیں سکے. پھر دوبارہ آمین فرمایا ہم نہیں سمجھ سکے. تیسری بار آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یا رسول اللہ ہم سمجھ نہیں سکے. تو رحمت عالم فرماتے ہیں کہ اونٹ اپنی زبان میں اونٹ آیا تھا اور اپنی زبان میں میرے قریب آ کر کے سرکار نے اس پر ایک احسان فرمایا تھا. وہ بڑی کبھی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اونٹ اپنی زبان میں یہ کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوب کثیر فرما دے اس کی تعداد کو بڑھا دے. سرکار نے فرمایا آمین. سرکار کچھ ہوئے. اچھا اونٹ پر سرکار نے احسان فرمایا تھا تو اونٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تو اونٹ نے سرکار کی تعریف کی. ایسا نہیں ہوتی کہ آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں, آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ویسے ہیں. اونٹ میں وہاں جا کر سرکار کی امت کے لیے دعا کی. اونٹ بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ اس وقت ہوتے ہیں جب امت کی بات آتی ہے. امت کو یاد کرنا. سرکار احمد یادو اونٹ کی اس کی زبان. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آپ کی زبان نہیں سمجھ پا رہے اور آپ میری زبان نہیں سمجھ پا رہے. انگل کے اردو کی یادو اور یہ تمل سے لیا تھوڑی تھوڑی سمجھ لیتا ہوں میں. ایک شہر سے دوسری شہر کا ہے. صرف بھارت کے اندر جو زبانیں 17-18 زبانیں بولی لکھی جاتی ہیں ہم وہی نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ قوت و طاقت دی ہے کہ دنیا کے ہر انسان ہی کی نہیں بلکہ ہر مخلوق کی زبان جانتے ہیں. ہر مخلوق کی زبان سرکار جانتے ہیں اور یہ بات سرکار جانتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سے بولے. قرآن مجید میں دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حکومت عطا فرمائی, جانوروں پر بھی حکومت دی, انسانوں پر بھی حکومت دی, جنات پر بھی حکومت دی, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پرندوں پر حکومت دی تو پرندوں کی بھی بولی ان کو عطا کر دی. اب سرکار اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے سارے جانوروں پر رسول اللہ کو حکومت عطا کی. اس بات کی اللہ نے سارے جانوروں پر رسول اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دوسری بار اونٹ نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے, قیامت تک محفوظ رہے. یعنی آپ کی امت قیامت تک رہے, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے, آپ کی امت قیامت تک رہے. تو سرکار نے فرمایا آمین. پھر تیسری بار اونٹ نے کہا یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اندرونی فتنوں سے محفوظ رکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہ مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مقدر ہو چکی ہے بات, یہ تقدیر ہو چکی ہے, تقدیر میں آ چکی ہے, لکھی جا چکی ہے. پھر اس حدیث پاک کی تاریخ میں ہمارے بزرگوں نے دوسری حدیث نقل کی. دوسری حدیث کی جب خلوشات اور اختلاف امت کلمہ پڑھنے والوں میں, ایک ہی قبلے کی طرف نماز پڑھنے والوں میں, ایک جیسا حلیہ رکھنے والوں میں, ایک جیسی بات کرنے والوں میں, اسی قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں اختلاف اور انتشار یہ جو مقدر ہو چکا ہے. اس حدیث کی تشریح میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک جگہ تشریف فرماتے صحابہ میں بیٹھے تھے تو بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سب گھیرے ہوئے ہیں اور وہاں ریت پر اپنی ایک انگلی سے سیدھی لکیر سے فرمایا صراطی مستقیمہ, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد سیدھی لکیر ایک ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کئی لکیریں کھینچیا اور فرمایا کہ یہ سیدھے راستے میں سے یہ شیطان کے راستے نکل رہے ہیں. دوسرے لوگ بالکل تم سے الگ ہوں گے تو پھر اسی راستے سے دوسرے راستے کیسے نکلے؟ کوئی ایک راستہ ہے فرمایا کہ شیطان کے راستے, اور ہر راستے کے کونے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور سیدھا مسلمان جا رہا ہے, صراط مستقیم سے چل رہا ہے, نبی کی محبت میں مگن ہے, سرکار کے نام پر انگوٹھے چوم رہا ہے, نبی پر کھڑے رہ کر محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہا, سیدھے راستے سے, محبت کے راستے سے وہ چل رہا ہے. اپنے نبی رحمت عالم کی محبت میں صبح و شام گزار رہا ہے, وہ سیدھے راستے سے چل رہا ہے. اللہ رب العزت کی توحید پر گامزن ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. سیدھے راستے سے وہ چل رہا ہے. جب ایک مومن سیدھے راستے سے چل رہا ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر راستے کے نکڑ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی ایک بات لے کر کسی بات میں شک ڈال دیتا ہے. آپ کو تو یقین تھا کہ نبی کی محبت میں, سرکار کی محبت میں ہم سرشار ہو کر انگوٹھے کیوں لے رہے ہیں, یہ آقا کی محبت یقین تھا. اب وہ شک ڈال رہا ہے, ثبوت کہاں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ شک ڈالے گا. پھر آگے بڑھا, پھر آپ محبت رسول میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, نکڑ پر کھڑا ہے اور وہ شک ڈالے گا. شک ڈالنا شیطان کا کام ہے, نبی کی محبت میں صراط مستقیم پر آگے بڑھ جانا مومنین کا کام. ہم راستہ سیدھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے. یہ جو خلفشار شیطان کی طرف سے جو پیدا کیا جا رہا ہے, اس خلفشار سے اور ان شیطانی راستوں سے اور ان شکوک و شبہات سے امت کو بچانا انتہائی ضروری ہے. آپ ان دو حدیثوں کی روشنی میں تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے, اور ابھی نہیں کر سکیں تو کبھی تنہائی میں جا کر اطمینان چادر میں جب آپ اکیلے ہو تو ان دو حدیثوں کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیے اور پھر غور و فکر کیجیے کہ امت کا اندرونی خلفشار مختصر ہو چکا اور فرمایا کہ صراط مستقیم کے راستے پر, صراط مستقیم ہی کے راستے پر دیکھیے سرکار ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے بازو سے پیرل ایک دوسری لکیر کھینچتے تھے, اس کے بازو سے ایک تیسری پیرل لکیر کھینچتے تھے. تو یہ متوازی لکیریں یہ بتاتی کہ یہ صراط مستقیم ہے اور یہ دوسری لکیریں بالکل الگ تھلگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بالکل الگ تھلگ یہ والے الگ تھلگ کے بارے میں یہاں نہیں بتایا سرکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لکیر میں لکیر کھینچ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ایمان والوں کو کہ ایمان کا نام لے کر, کلمے کا نام لے کر, روزے کا نام لے کر تمہارا حلیہ بنا کر تمہیں صراط مستقیم سے بہکانے والے لوگ ضرور آئے.
میں غور و فکر کیجیے، سوچیے حدیث پاک پر اس طرح نصیب اور تنہائی میں غور و فکر کرنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، 2 دن 3 دن غار حرا میں تشریف لیتے تھے۔ وہ تو اپنی عظمت اور اپنے مرتبے کے مطابق اللہ کی ذات و صفات کی معرفت میں کھوئے رہتے تھے، لیکن سرکار ہمارے لیے سنت بنا گئے کہ تنہائی اختیار کرو، مراقبہ کرو، غور و فکر کرو اور دیکھو، سچائی کو سمجھو، حقیقت کو تلاش کرو، ہر مومن پر ضروری۔ ویسے ہی بس دیکھ لیا تو ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اور ہر میٹھی چیز شہد نہیں ہوتا۔ یہ تو ترقی کا دور ہے، اچھے بڑے سے بڑے پوائزنس کو مٹھاس میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور بالکل جس کی کوئی ویلویشن نہیں تھی ایسی چیزوں پر بھی سونے کی پالش چڑھا دی گئی ہے۔ آج کے دور میں تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو چکا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ آئیے آج ہم کو یہ سمجھنا ہے، جب ہم یہ بات بولتے ہیں، آپ میں اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ بات بولتے ہیں کہ چوکنا رہنا، نماز کا نام لے کر آئیں گے گمراہ کریں گے، نماز والے بھی گمراہ کر سکتے ہیں، پڑھنے والے بھی گمراہ کر سکتے ہیں، داڑیاں والے بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ کتنے شرابیوں کو لوگوں نے جو ہے شراب چھڑوا دی، تو وہ لوگ بھی گمراہ کر سکتے ہیں، وہ لوگ بھی بہتا سکتے ہیں۔ یہ تو کلمہ ہے، یہ تو روزہ ہے، یہ تو نماز ہے۔ قبلے والے یہ بھی، ہم جس قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی اسی قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہم جیسا وضو کر رہے ہیں وہ بھی ویسا ہی وضو کر رہے ہیں۔ ہم جیسی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ بھی ویسی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پھر یہ گمراہ کہتے ہیں، پھر یہ بدین کہتے ہیں، پھر یہ قرآن اور رسول کے راستے سے ہٹانے والے کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور یہ لوگوں کا قبول نہیں کرتا۔ وہ ان کا کیا کہنا ہے اور سوچنا کیا ہے کہ بس نماز روزے کی بات آ گئی، اسلام کرے، زکات کی بات آ گئی، تب صحیح۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام سے سارا کا سارا صحیح ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہم جو بات بول رہے ہیں اپنی طرف سے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہر ایک درست نہیں، روزہ رکھنے کے باوجود ہر ایک درست نہیں، یہ اپنی بات نہیں بول رہے ہیں۔ یا مولانا محمد لقمان علی صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی خوب مدراج کرے اور ان کے فیضان سے آپ سب کو ہمیشہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اپنی طرف سے بات نہیں بول رہے ہیں، خدا کی قسم ان کے گھر کی بات ہو تو ان کے منہ پر مار دینا، یہ جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بات بول رہے ہیں۔ ہم اپنی بات بولے تو آپ اسے چھوڑ دیجیے۔ اور اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے کہ مولا کریم نے آپ کے اس مدنی شہر کے اندر ایسے مجاہد کو پیدا کیا ہے، آپ بھرپور قوت و طاقت کے ساتھ ان کا تعاون کیے۔ یقین جانو یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک بات یاد آ گئی تو سنا دوں۔ ایک حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا یہودی نصارا اور مشرکین جو اسلام کے دشمن ہے وہ یہ بول بول کر ایمان والے کو ماریں گے۔ تو مسلمان ہے، مسلمان نہیں چھوڑ دیں، مفہوم حدیث کے پاس بتا رہا ہوں، مسلمان ہے ماریں گے، مسلمان نہیں ہے چھوڑ دیں گے۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور میں مسلمان بہت کم ہوں گے؟ جیسے مکے میں بہت کم تھے اور ایمان والوں کو تکلیف بھی جا رہی تھی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا نام کے لیے تعداد کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کے دلوں سے ایمان دوسرا ہو چکا ہوگا۔ یہ حدیث سے بات بھی سمجھیے، اس کو بھی ذہن نشین رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد آئیے میں آپ کو احادیث کریمہ کی روشنی میں عرض کروں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں وہ حدیث پاک میں اختصار کروں گا، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کبھی
حضرت مولانا لقمان صاحب قبلہ کی خدمت میں بیان فرمائیں گے. مال غنیمت کا اناج جو آیا سرکار کی خدمت میں مسجد نبوی کے صحن میں اس کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا. رات ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, فرمایا رسول اللہ نے کہ اس اناج کی رات میں کون رکھوالی کرے گا, کہ کچھ چور کرنا لیتا ہے. صحن ہے, دیواریں کمر تک کی مسجد نبوی, کوئی بھی دیوار سلام کر آ سکتا ہے اور اناج لے کر جا سکتا ہے, تو اس کی رات میں کون رکھوالی کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے سب لوگ خاموش تھے, کیونکہ جو دن میں گزرا تھا نا وہ 12 کا دن, سب تھکے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے, میں رات بھر جاگ کر اس کی رکھوالی کروں گا. صاحب ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صحابہ میں صرف ابو ہریرہ کھڑے ہوئے, دوسرے کھڑے نہیں ہوئے, اس لیے کہ رات بھر جاگ کر رکھوالی کرنے کی شرط تھی, اور رات بھر جاگ کر رکھوالی کرنا سب کے بس میں نہیں ہوتا, جبکہ لگی جاتی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو اکثر جاگنے والے تھے, اس بڑی عادت تھی, کئی راتوں ایک ساتھ جاگ جایا کرتے تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو جاگوں گا اور اس کی رکھوالی کروں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جاگے. جب رات آخری شہر آئی اور وہ اناج کا یہ اونچا ڈھیر ہے, ڈھیر سے ایک طرف اپنا کچھ بستر وغیرہ رکھ کر اس پر بیٹھے ہوئے تھے, چوکنا بالکل, کوئی چور تو نہیں جاتا, اناج بھی نہیں جاتا. ڈھیر سے دوسرے طرف ان کو اچانک آواز آئی کہ کوئی گیہوں پھڑ رہا کسی تھیلی میں, وہ اٹھا کر پھڑنے کی آواز آتی, آنے کی آواز نہیں آئی, کودنے کی آواز نہیں آئی, لیکن گیہوں بھرنے کی آواز آئی. چپکے سے ادھر سے کرے دیکھا اور ایک آدمی ہے وہ شروع کر رہا ہے, گئے اور پیچھے سے اس کو پکڑ دیا, اور اس کو پکڑا نہیں. ارے حضرت چھوڑ دیجیے, میں چور نہیں ہوں, میں بڑا غریب آدمی ہوں, میں جو ہے چور نہیں, میرے بچے بھوکے ہیں گھر میں, اور آپ نہیں, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, صبح رسول اللہ کے دربار میں پیش کروں گا. کیوں تو مجھے اناج کو چرا رہا ہے؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوالی کے لیے یہاں پر متعین کیا ہے. نہیں, میں بہت غریب آدمی ہوں, میرے بچے گھر میں بھوکے تھے, میں نے سوچا کہ میں کچھ ان کو لے جاؤں گا. میں چاہتا نہیں چھوڑ دی, تو دیکھو میں نے ذرا تو کیا, یہ سب اس طرح کے بہانے کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ بڑے رحم دل تھے اور اکثر بھوکے رہ چکے تھے. جو بھوکا رہ چکا ہے اسے بھوک کی طرف معلوم ہو. اسی لیے ہے مالدارو, رمضان کا 1 مہینے کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. کھانا موجود ہے, پانی موجود ہے, بھوکے رہو اور پیاسے رہو, تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ جسے کھانا نہیں ملتا ہے اس کی بھوک کا کیا نام. حضرت ابو ہریرہ کو انداز تھا کہ بھوک کیا ہوتی ہے, رحم آ گیا ان کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب کبھی چوری نہیں کرنا, چلو اب تک رسول اللہ کا مان, میں تو بغیر ان کی اجازت کے ایک دانا نہیں دوں گا. بھوک کا کچھ علاج تو باہر کر, دوسرا کر, چل نکل بابا رکھا اس کو بھگا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر اکثر فجر کی نماز کے بعد فوراً سلام پھیر کر اپنا رخ سارے ایمان والوں کی طرف اپنے غلاموں کی طرف کر دیا کرتے. اکثر فرض نماز کے بعد سرکار کبھی دائیں ہو جاتے تھے, کبھی بائیں ہو جاتے تھے, کبھی پوری کے پورے طور پر اپنا رخ مبارک اپنے مقتدیوں کی طرف, اپنے غلاموں کی طرف کر دیا کرتے تھے. اس لیے سنی عالموں کا یہی طریقہ ہے. یہ سنت والے ہیں الحمدللہ, ہمارے سنی عالموں کا یہ طریقہ ہے کہ دائیں یا بائیں یا پھر اپنا رخ ہے. اور دوسرے لوگ تو ایسا ہے کہ بس ادھر ہی وہ ہے, ادھر ہی دعا ہے, ادھر وہی طرف چلے. نہ مسافہ ہے, نہ ملنساری ہے, نہ اتحاد ہے, نہ محبت ہے, کوئی بات نہیں. مولا کریم ان کو سمجھ نہیں پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لوگ اپنے غلاموں کی طرف کیا فجر کی نماز کے بعد, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا, اے ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ابھی ذکر نہیں کیا,
خود سے نہیں کہا کہ رسول اللہ ایک چور آیا تھا اور اس نے ایسا کیا اور اس نے ویسا کیا. سرکار فرماتے ابو ہریرہ تمہارے لاکھ کے چور کا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ ایک چور آیا تھا اور وہ گیہوں چرا رہا تھا, میں نے اس کو پکڑ لیا. سرکار میں نے پکڑ لیا لیکن وہ کہہ رہا تھا میرے بچے بھوکے ہیں اور رو رہا تھا وہ, میں نے اس کو چھوڑ دیا. ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے. وہ وعدہ کر کے گیا کہ چوری کبھی نہیں کرے گا. وعدہ کبھی نہیں کرے گا, پھر رات میں آئے گا جو کرنا رہنا. سبحان اللہ. ایک بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ رات میں چور آیا تھا. یہ ابو ہریرہ کو گزری ہوئی بات سرکار نے بیان فرما دی. یہ گزری ہوئی بات پاسٹ ٹینس کی بات غیب ہے, چھپی ہوئی بات ہے. آقا نے یہ بیان فرما دی اور آنے والی رات میں وہ ضرور آئے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. یہ آنے والی بات ہے, فیوچر ٹینس کی بات ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, العلماء زندہ باد, العلماء زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہمارے اہل سنت. یہ حدیث کے بعد جو میں اپنی خدمت کر رہا تھا, انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ حضرت مولانا محمد لقمان صاحب قبلہ عزیزی آپ کو ضرور سنائیں گے. اور جب بھی آپ کو یہ حدیث کے بعد, میں نے پوری نہیں سنائی ابھی, جب بھی سنانے کی آپ کو دعوت دیں گے, آپ ضرور تشریف لائیں اور اس کو سماعت کریں. میں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کی خدمت بابرکت میں عرض کروں گا کہ وہ بھی اپنے کلمات خیر سے ہم غلاموں کو نوازیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ سنت, زندہ باد. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ سنت, زندہ باد. مسلک اعلی حضرت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ سنت, زندہ باد. مسلک امام احمد رضا, زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی حضرات اپنے آقا نعمت پیر طریقت استاد العلماء حضرت علامہ رحان شاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب اللہ تعالیٰ برکاتہ کے خطاب کو سننے کے لیے آئے ہیں, اور ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ حضرت کو سنا جائے, لیکن ہمارے کرم فرما حضرت مولانا لقمان صاحب اور مولانا محمد صاحب نے کھڑا کر دیا ہے. دو شعر حضرت کی نعت کے سن لیں. درود پاک صلی اللہ علیہ
نفذ میں ضیاء سے ملی روشنی، دل کو نور الہدیٰ سے ملی، قادری سلسلہ ہے مقدس میرا، قادری سلسلہ ہے مقدس میرا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی روشنی، دل کو نور الہدیٰ سے ملی۔ دل پاک مولا کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 زبانی نعت کی 2-3 شعر سماعت فرمائیں۔ لم یاتی نذیرو کا فی نظر میں، لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثلی تو نشد پیدا جانا، جب راج کو تاج توری سر سو ہے، تجھ کو شہید سرا جانا، البحر والا الماء جو البحر والا الماء جو پگا، من دیکھا سو طوفان ہوش ربا، من دیکھا سو طوفان ہوش ربا، مجھار میں ہوں ڈگری ہے ہوا، مری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، انا فی عطش وسخا انا فی عطش وسخا تم، اے جنس پاک اے عمل کرم، اے جنس پاک اے عمل کرم، برسن ہارے رمجم رمجم، برسن ہارے رمجم رمجم، دو خون ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نذیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ محترم سامعین، حضرت کی حاضری میں بولنا یہ آپ کا حکم ہے، انشاءاللہ اس کو عمل کروں گا، اور اس نیت سے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی حضرت اصلاح فرما دیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا دل کر اپنے آقا مولا تو عالم کے مالک و مختار روز خدا جناب محمد رسول اللہ حجر کی بارگاہ دے کر خدا میں اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کا آپ اچھاوا کریں۔
قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، رب کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کرے گا اس کا بہترین انجام، بہترین رزلٹ اسے خدا کی بارگاہ میں دیکھنے کو ملے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بھی بدی کا کام کرے گا، برائی کا کام کرے گا، اس کا خطرناک انجام، بھیانک رزلٹ وہ بھی اسے خدا کی بارگاہ میں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن مقدس میں رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ اے انسانوں، اگر تم نے نیک عمل کیا تو اس کا بہترین انجام، بہترین رزلٹ خدا کی بارگاہ میں تمہیں جا کر کے دیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے اس سلسلے میں بات عرض کروں، اللہ کے پیارے حبیب دونوں عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ انہیں انبیاء کرام میں ایک نبی جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، آپ کا ایک امتی جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، بظاہر قوم نے کوئی اس کا نیک عمل نہیں دیکھا تھا، اس کی زندگی کا جتنا ظاہری معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ ہر شخص اس سے تنگ آ چکا تھا، اس کی زندگی ایسی گناہوں میں گزر رہی تھی کہ معاشرے کا، شہر کا، گاؤں کا ہر شخص پریشان تھا۔ اچانک ایک دن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، قوم کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص جس نے زندگی بھر کوئی نیک عمل نہیں کیا، پوری زندگی گناہوں میں گزارا، پوری زندگی برائی میں گزارا، اسے ہم اپنے قبرستان میں نہ دفن کر کے بلکہ ایسی جگہ میں جا کر کے ڈال دیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا کہ ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے گا، نہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہمیں دفن کیا جائے گا۔ تو اس شخص کے ساتھ ہی اس قوم کے لوگوں نے یہی پہلے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ اسے لے جا کر کچرا جہاں پھینکا جاتا ہے وہاں پھینک دیا جائے۔ اس شخص کو لے جا کر کے وہاں قوم کے لوگوں نے پھینک دیا۔ جب پھینک دیا اور پھینک کر کے واپس آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ اے جبریل، جاؤ میرے نبی موسیٰ کے پاس اور جا کر کے کہو کہ میری امتیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنا عذاب تم پر نہ نازل کروں تو میرے اس نیک بندے کو اس جگہ سے اٹھا کر کے لاؤ اور لا کر اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آ کر حضرت جبریل نے یہ پیغام سنایا، رب کا یہ فرمان بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ انتقال کیا ہے جس کے ساتھ تم نے اس طرح کا برتاؤ کیا کہ اسے لے جا کر کوڑے اور کرکٹ کی جگہ پر پھینکا ہے؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یقیناً ایک شخص کا انتقال تو ہوا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کیوں بلا کر کے اس بات میں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل رب کا پیغام لے کر آئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہا ہے، رب کا فرمان یہ بتا رہے ہیں حضرت جبریل کہ میرا وہ نیک بندہ تھا جس کے ساتھ آپ کی قوم نے اسی طرح سے کام کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ فرمان سن کر رب کی طرف سے یہ فرمان آیا، حضرت جبریل نے مجھے یہ پیغام دیا، اس لیے میں نے تم سب کو جمع کیا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تم نے ایسا غلط برتاؤ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہتے ہیں کہ حضور وہ بہت ہی بڑا گنہگار تھا، فاسق و فاجر تھا، اس کی زندگی میں کوئی نیک عمل ہم نے نہیں دیکھا تھا اور ہم نے اس لیے اس کے ساتھ یہ کیا کہ تاکہ ہماری قوم کے دوسرے لوگ اس واقعے کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے، اس لیے ہم نے ایسا کام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے کلیم تھے، آپ رب سے کلام فرماتے تھے۔ اللہ کے کلیم نے رب کی بارگاہ میں کی، اے مولا میری قوم تو یہ کہہ رہی کہ آج جس کا انتقال ہوا وہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، کسی نے اس کا کوئی نیک عمل نہیں دیکھا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا نیک بندہ انتقال کیا، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو رب کائنات نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بات، حضرت موسیٰ نے جب رب کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کیا تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ تم نے تمہاری قوم نے جو دیکھا وہ بالکل درست ہے، بظاہر اس کا کوئی
कोई नेक अमल नहीं था, लेकिन एक वो नेक अमल था जो उसने जिंदगी में किया था, जिस नेक अमल को वो करने वाला बंदा जानता है या मैं रब होने के एतबार से मैं जानता हूँ। बजाहिर उसका कोई नेक अमल लोगों के सामने नहीं था, लेकिन एक छोटा सा अमल था जो बहुत छोटा सा बजाहिर, लेकिन वो नेक अमल मुझे बहुत पसंद आया और उस छोटे से नेक अमल को मैंने अपनी बारगाह में कबूल करके उसके तमाम गुनाहों को माफ करके अपने नेक बंदों में शामिल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को रब का ये पैगाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब का ये पैगाम सुना तो फिर फरमाने लगे कि ऐ मौला मुझे भी वो राज बता दे कि वो राज क्या है, ताकि मैं अपने कौम के सामने बयान कर दूं, ताकि मेरी कौम भी उसके उस नेक अमल से वाकिफ हो जाए। फिर रब की बारगाह में जब आपने अरीसा पेश किया तब तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मूसा वो तौरेत वो किताब मुक़द्दस जो मैंने तुम पर नाज़िल की जिसका नाम तौरेत है, एक दिन उस गुनहगार के दिल में ख्याल आया कि लाओ अपने नबी पर नाज़िल शुदा किताब तौरेत मुक़द्दस की मैं ज़ियारत करूं, उसकी तिलावत करूं। कुछ करके पाक साफ होकर उसने तौरेत मुक़द्दस को उठाया और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, पढ़ते पढ़ते मेरे नबी आखिर ज़मां मेरे प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा को उसने पढ़ा। जब मेरे नबी जिनको मैं आखिर जमाने में भेजने वाला हूँ उस तौरेत मुक़द्दस में उस नबी आखिर ज़मां के औसाफ को पढ़ा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई और उस मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसने मेरे हबीब के नामे नामी इसने गिरामी को बोसा दे लिया, मेरे हबीब के नाम को आंखों से लगा लिया, मेरे हबीब के नाम को सर पर रख लिया। उसका ये अमल बज़ाहिर बहुत छोटा था, लेकिन ये अमल मुझे इतना पसंद आया, मेरे हबीब के नाम की ताज़ीम करना मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ करके अपने नए बंदों में शामिल कर दिया। कुर्बान जाओ मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के प्यारे हबीब हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ताज़ीम करना हज़रत मूसा की उम्मतियों पर लाजिम और जरूरी नहीं था। बावजूद उसके दिल में एक मोहब्बत पैदा हुई, उसने हमारे नबी के नाम को बोसा दे दिया, आंखों से लगा लिया, सरकार के नाम को सर पर रख लिया, तो वो गुनहगार से नेकोकार बन गया। तो हम तो उस नबी आखिर ज़मां के वफादार उम्मती हैं। हमारे बात के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि जब जब हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी सुना करें तो कम अज कम दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें। नबी का नाम इसमें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उसे आंखों से लगा दिया करें। तो हम तबारक व तआला को हमारा ये छोटा सा अमल अगर पसंद आ गया, और यकीनन पसंद आएगा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हमारे नाम की ताज़ीम नबी के नाम की ताज़ीम करे तो वो अल्लाह का नेक बंदा बन जाए। तो हम तो रसूल बावकार के वफादार उम्मती हैं। हमने अगर उस नाम की ताज़ीम की, उस नाम का एहतराम किया तो यकीनन हमारी राह की बख्शिश का भी दर्जा बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सबको भी छोटे से छोटे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मिलजुल कर एक होकर काम करने का सच्चा जज्बा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अब आइए हज़रत वाला का खिताब शुरू हो, हम और आप नारायण से विरोध करें। नारायण तकबीर, नारायण इसलिए मैंने पहले कहा था ना कि बुजुर्गों के सामने बोलने से यही फायदा होता है। देखिए इस्लाह हो गई ना, मेरी जुबान से ये निकला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के लिए हमारे नबी की नाम की ताज़ीम करना फर्ज वाजिब नहीं था। तो हज़रत फरमाने नहीं, ऐसा नहीं है, हर नबी की उम्मत के लिए हमारे नबी की ताज़ीम करना जरूरी था। हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन उस उम्मत के लिए जज़ाकल्लाह।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون